अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30। अम्मा पारा में सूरतुल इंशिकाक तिलावत होगी सूरह इंशिकाक की आयत 20 से आयत नंबर 20 इंशाल्लाह। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा 30 सूरत इंशिकाक। وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. सूरत इंशिकाक हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि कयामत के दिन क्या क्या फट जाएगा। सबसे पहले आसमान अपने रब के हुक्म पर फट पड़ेगा, फिर जमीन अपने रब के हुक्म पर फट पड़ेगी और निकाल बाहर करेगी जो कुछ उसके अंदर है। और ए इंसान, तुमको तो क्या करना है, खूब मेहनत मुशक्कत, अपने रब से मुलाकात की मेहनत। अब वो महीना भी आ रहा है हमारे लिए, रहमतों बरकतों वाला महीना, कि हम खूब क्या करें, आदिहुन इला रब्बिक कदहन फमुलाकी, अपने रब की तरफ बढ़ना है, उसे राजी करने वाले काम करने हैं और उससे मुलाकात की तैयारी। अल्लाह से मुलाकात की तैयारी हम कैसे करें? क्या हम रोज करते हैं अल्लाह से मुलाकात की तैयारी? कैसे होती है? टेल मी। नहीं मालूम किसी को भी? शाइला? बाजी नमाज के लिए तैयार होते हैं ना बाजी, खड़े होते। ओके। नमाज में जब हम खड़े होते हैं ना, तब हम अल्लाह से मुलाकात ही कर रहे होते हैं। बट ये मुलाकात कैसी मुलाकात है अल्लाह से हमारी, कि अल्लाह तो हमें देख रहा है पर हम अल्लाह को देख नहीं पाते। बट कयामत के दिन वो कैसी मुलाकात होगी? अगेन अल्लाह सुब्हानहू तआला का पूरा दीदार तो उस वक्त कयामत के दिन भी नहीं होगा।
قرآن کا ریفرنس ملتا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی مبارک کی تجلی ہوگی اور پورا اللہ کا دیدار انشاءاللہ وہ تو جنت میں ہوگا، اعلیٰ جنت میں۔ تو اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر کام میں کیا یاد رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اوکے، اب آیت 20 پر چلتے ہیں۔ آیت 19 میں ہم نے بہت زبردست بات سیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم ضرور کیا کرتے ہیں تم کو تبکن ان تبک، گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، کس طرف لے کر جاتے ہیں؟ دوسری حالت پر۔ ایک سے دوسری حالت۔ اگر ہم فزیکلی دیکھیں تو جیسے ہمارا جسم ہے، باڈی ہے، دھیرے دھیرے وہ جب ایک بچہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ اسٹرانگ بنتی ہے اس کی باڈی، اور لائف اٹ گروز انٹل دا کمپلیٹ میچورٹی، اور اراؤنڈ 40 ایئرس ایج کمپلیٹ میچورٹی، فزیکل اور اسپرچول اور مینٹل، ساری میچورٹی ہونے کے بعد آفٹر 40s پھر دھیرے دھیرے ڈکلائن ہونا شروع ہوتا ہے، وہ بھی طبقاً ان طبق، یعنی گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ویسے ہی ہمارے سال کے مہینے اور مہینے کے دن اور ہفتے اور رات اور دن جس طرح وہ چینج، یہ اللہ تعالیٰ نے اس نیچر میں رکھ دیا ہے کہ چینج از انیویٹیبل، اور یہ لائف بھی ٹیمپرری ہے، اور اسی میں ہمیں محنت کرنا ہے ہماری پرماننٹ لائف کے لیے۔ یہ تھا مورل آیت نمبر 19 کا۔ اب آیت 20 آن ورڈس۔ آیت 20 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَا لَهُمْ پھر کیا ہوا ہے ان کو، پھر کیا ہے ان کے لیے، what has happened to them، کیا لا یؤمنون کہ نہیں وہ ایمان لاتے۔ اتنی ساری نشانیاں دیکھ لی، قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہے، اور یہ اللہ کا بہترین کلام جو اپنے آپ میں ایک اتنا بڑا معجزہ ہے، اور اس کی ہر آیت، ہر لفظ قرآن کا، ایوری ورڈ اینڈ ایوری ورس آف دا قرآن اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ جیسے ریسنٹلی ہم نے سورت الطارق پڑھے، تو ابھی تک تو سائنٹسٹ کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا کوئی ستارہ ہے جو کیا کرتا ہے، ڈرل کر کے اجالا پہنچاتا ہے، بٹ ابھی وہ سائنٹسٹ کو معلوم پڑا۔ تو جس چیز کے بارے میں ہم کو علم بھی نہیں، وہ چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمارے سائنٹسٹ نے سورہ طارق کے بارے میں، وہ جو ستارہ ہے الطارق، اس کے بارے میں صرف فائنڈ آؤٹ کیا، برابر ریسرچ میں ان کو ملا۔ کیا ہمارے سائنٹسٹ نے ایسا سٹار بنایا ہے خود؟ ٹیل می۔ نہیں۔ تو جس چیز کو ہمارے رب نے بنایا اتنا زبردست، اس کا ہم لوگ صرف ریسرچ کر سکتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کوئی چیز کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل ہمارے جو پلانٹس ہیں، تو ہم لوگ بڑے اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مارس پہ بھی، ہمارے ایسٹروناؤٹس مارس پہ چلے گئے، ابھی پتہ نہیں وینس پہ بھی جائیں گے، مون پہ بھی جا کر آئے۔ تو ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جا کر آ سکتے ہیں، اسی میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اتنا بڑا سکسس۔ اور بنانے والے کا کیا پھر، جس نے یہ بنایا ہے زبردست کائنات، ایسے پلانٹس، ایسے سٹارز۔ تو اگر انسان صرف وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو بنانے والے کو
بڑی چیز کیوں نہیں سمجھتا، اسے کیوں نہیں پہچانتا؟ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت 20 میں پوچھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا ہے انسان کو؟ اگر کوئی اور چیز دیکھے یا نہ دیکھے، آپ اور میں نہ مون پر گئے نہ مارس پہ گئے، لیکن ہم کیا دیکھ سکتے؟ اپنے آپ کو تو دیکھ سکتے یا نہیں؟ اپنے اندر زبردست بے شمار نشانی اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ کیسے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اسے نہیں دیکھتے؟ کیا زبردست کریشن! اور کسی کی موت ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اور خود ڈاکٹرز اپنی جان نہیں بچا سکتے، تو کیا یہ سارے معجزے، یہ نشانیاں ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم اپنے رب پر کیا کریں؟ ایمان لے آئے، مان لائے۔ اسے پہچانے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک منٹ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان غفلت میں ہے۔ انسان کس میں ہے؟ غفلت میں۔ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کس لیے پیدا کیا گیا۔ انسان بس پیدا ہو گیا اور پھر وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، جاننا ہی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کی برائیاں، اس کی نیکیاں سب لکھ لو۔ پھر وہ فرشتہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ اسے سمجھ آ جائے۔ پھر وہ فرشتہ اٹھ جاتا ہے، پھر دوسرے فرشتے اس کا نامہ اعمال لکھنے والے آ جاتے ہیں۔ موت کے وقت وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتی ہے، پھر اس کی روح قبض کرتی ہے، پھر ملک الموت بھی چلی جاتی ہے، پھر قبر میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، اور ملک الموت جانے کے بعد سوال جواب کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ بھی اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن نیکی بدی کے فرشتے آ جائیں گے اور اس کی گردن سے اس کا نامہ اعمال کھول لیں گے، پھر اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک فرشتہ چلانے والا ہے اور دوسرا گواہ ہے۔ یہ ہے، ہم نے پڑھ چکے کون سی صورت میں؟ وشاہد و مشہود۔ تو دیکھیے آپ کی فرشتے بھی جیسے گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ اپنا کام کرتے ہیں۔ کیا ایک ہی فرشتہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ نہیں۔ ہم نے کیا کچھ پڑھ لے ان فرشتوں کے بارے میں اس حدیث میں، زبردست۔ تو جیسے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے، اپنے رب کو پہچان کر اس کے ہر حکم کو ماننا ہے انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو کویشچن ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں، اچھا یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ مکی ہے باجی، ہے نا؟ اور آڈینس کون ہے پھر؟ مکہ والی۔ مکہ والے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ آیت 21، اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، پیسو وائس، وَإِذَا اور جب قُرِئَ عَلَيْهِمْ پڑھا جاتا ہے ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے، نہیں وہ سجدے میں گر جاتے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی ایک اور شکایت، اور یہ سجدے کی آیت ہے کہ
کون وہاں پر قرآن پڑھتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مبارک زبان سے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور قرآن سن کر بھی لا یسجدون، وہ سجدے میں نہیں گرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے سجدے میں گرنے کا مطلب؟ باجی کیا؟ فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ اوکے، اس آیت کے ریفرنس سے بولیے، اللہ تعالیٰ کی جو شکایت ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور وہ سجدے میں نہیں گرتے، تو اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سوچئے، بولیے۔ ہاں دیدی بولیے۔ سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بات انہوں نہیں، نے یقین نہیں کیا، they did not believe۔ they did not believe، you're right ثنا۔ اور ان کا سمیہ؟ ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ باجی ہاں حضور پاک کو ماننا اور اللہ کے آگے جھکنا۔ ایگزیکٹلی۔ اب دیکھیے، آپ لوگ کا سب کا جواب صحیح ہے اور آپ لوگ سوچنے بھی لگے ہو، ماشاء اللہ، گڈ۔ سمیہ کو میوٹ کرو۔ ہوں بند کیوں ہو جاتا ہے یار یہ؟ سمیہ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ ذرا، ہاں ہو گیا، میوٹ ہو گیا۔ اوکے گڈ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ہے نا؟ پہلے تو یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ دیکھو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مان جانا۔ ایمان کا مطلب مان جانا۔ کس کو مان جانا؟ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ہر بات ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مکہ والو، تم تو نہیں لائے نا ابھی تک ایمان، کوئی بات نہیں، لیکن اب تو اللہ نے اپنا کلام بھیج دیا، اللہ نے اپنا کلام بھیج دیا اور اپنے رسول کے ذریعے تم لوگوں تک پہنچا دیا، اور تم لوگوں کو ڈاؤٹ نہ ہو، شک نہ ہو کہ کہیں یہ قرآن مرضی سے تو نہیں گڑھا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی بھی رکھا، کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی شاعری نہیں کی تھی، نہ انہوں نے زندگی میں کبھی جادو کیا تھا، نہ کبھی انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا تھا۔ ایسے ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن کی آیتوں میں اللہ کی پہچان ہے، وہ پڑھ کر تم اپنے رب کو نہیں پہچان پاتے؟ اللہ کی آیات میں وہ اثر ہے کہ جو اسے سنے اس کا دل، دماغ، عقل سب کچھ جھک جائے۔ جھک جائے کا مطلب وہ مجبور ہو جائے انسان یہ ماننے پر کہ یہ سب کچھ حق ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں موجود ہیں جو ہمیں کائنات میں بھی نظر آتی ہے، جیسے زمین آسمان کا ذکر ہے، زندگی موت کا ذکر ہے، دن رات کا ذکر ہے قرآن میں، تو وہ ہمیں نیچر میں نظر آتی ہے یا نہیں؟ تو تھیوری اور پریکٹیکل کے بیچ کیا کوئی کانٹراڈکشن ہے؟ کیا کوئی فرق ہے؟ نہیں باجی۔ اگر کوئی کانٹراڈکشن نہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیوں نہیں تم اپنی عقل کو جھکا دیتے، کیوں نہیں تم مان جاتے؟ تو یہ سجدے کا مطلب ہوتا ہے مان جانا، تسلیم کر لینا، اور ایسا مان جانا کہ پھر اب تو جو کہے میں وہی کروں۔ سجدے کا مطلب ہے ایمان کے ساتھ پہلے جھک جانا، اپنی باڈی جھکا دینا، اپنا سر جھکا دینا، اپنی عقل کو نیچے کر لینا، اور پھر کہنا اللہ اکبر، کہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے جاننے والا ہے۔
اور میں کون ہوں دیکھ اللہ، میں نے اپنا سر بھی جھکا دیا، اپنی گردن بھی جھکا دی، اپنا دل بھی جھکا دیا، اپنے ہاتھ بھی ٹیک دیے، گھٹنے بھی ٹیک دیے، اپنی عقل بھی جھکا دی۔ اب اب کیا، اب تو تو جو کہے میں وہی کروں، یہ ہے سجدہ۔ تو قرآن ہمیں ایک فلسفی سکھاتی ہے لائف کی، کہ جب اپنے سے بہتر کسی چیز کو دیکھو تو اس کے آگے اپنی زبان کو بند کر دو، اپنے دماغ کو جھکا دو اور اسے بڑا مان لو۔ اور اب بڑا کسے ماننا ہے؟ کسی اور کو نہیں، ہمارے رب، ہمارے خالق کو۔ اور یہ لوگ کیا یہ سجدے میں جھک گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سجدے میں نہیں جھکے۔ ایک منٹ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں کو قرآن سننے کے بعد سجدے میں گرنے سے کس چیز نے روکا؟ Now the question is کس چیز نے روکا؟ کیوں انہوں نے سجدہ نہیں کیا؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ پھر ہم اپنے آپ کو انالائز کریں۔ کس چیز نے روکا ان کو ایمان لانے سے، سجدہ کرنے سے؟ ان کے تکبر نے، تکبر نے، نمبر 1۔ اور ان کے بتوں نے باجی۔ ان کے بتوں نے، یعنی شرک ان لوگوں پر حاوی تھا، باپ دادا کا دین ان لوگوں پر حاوی تھا۔ تو ان کے عقل کو کس چیز نے ڈھانک لیا؟ پھر ان کی عقل کو تکبر اور شرک نے ڈھانپ لیا۔ اس کی وجہ سے ان کو کیا نظر نہیں آیا؟ حق۔ حق، ویری گڈ۔ تو یہ لکھنا ہوگا ہم کو کہ عقل کو، دماغ کو، دل کو کس چیز نے ڈھانپ لیا، کور کر لیا؟ What overcame upon their intellect? تکبر، that is pride, and number 2 बाप شرک، दादा को दीन یس، جو کہ شرک تھا، ہے نا۔ اور ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ حد سے آگے بڑھ گئے اور برائی میں پھنس گئے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہ جو نشانیاں بتائی، قرآن سنایا، پھر اس کا اثر ان پر نہیں ہوا، اس لیے وہ سجدے میں نہیں گرے۔ اللہ اکبر۔ سو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے سجدے تو ہم کرتے ہیں، بٹ ہمارے سجدے کہیں خالی سجدے، مردہ سجدے تو نہیں ہے، غافل سجدے تو نہیں ہے۔ اگر سجدے کرنے کے بعد بھی میرے اندر سے تکبر اور شرک نہیں ختم ہوتا، تو پھر وہ سجدے کیا سجدے ہیں؟ وہ تو صرف ایمٹی پروسٹریشنز، یعنی خالی سجدے ہیں۔ پھر میں اپنے سجدوں کو بہتر کیسے کروں؟ میں اپنے سجدوں کو بہتر کیسے کروں؟ بتائیے۔ دل میں اخلاص اور ایمان۔ اوکے، اور بولیے فہیم آنٹی، اور کیسے ہم اپنے سجدوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ میں غور فکر کر کے بس کہ میں کیسے کر رہی ہوں، کس طرح پڑھ رہی ہوں، میرے دل میں کیا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے۔ کیا چیز پہ اینالائز کرنا ہے؟ دیکھیے، اگر میں خود سے پوچھوں گی کہ کیا میں تکبر کرتی ہوں، تو جواب تو میں دوں گی کہ نہیں، میں تو مومنہ ہوں، میں نہیں کرتی۔ پھر میں خود سے پوچھوں گی کہ کیا میں شرک کرتی ہوں، تو ہم ہی خود جواب دیں گے کہ نہیں، میں تو شرک نہیں کرتی۔ تو اب انالیسس کیسے کروں میں خود کا؟ کوئی اور بتائے تو ہم کو چلتا نہیں ہے۔ تو میں اپنا انالیسس ایسے کر سکتی ہوں کہ ایک اور لکھ لیجئے سائیڈ میں، سجدے کا مطلب ہے کمپلیٹ اوبیڈینس، پوری فرما برداری۔ تو میں اپنے آپ کو ایسے چیک کروں کہ کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات مانتی ہوں؟
کیا میں ہر حکم اللہ کا پورا کرتی ہوں؟ تو تبھی میں ایکچوئل کون ہوں؟ ساجدہ. یعنی ایک ہے بدن جھکا دینا، سر جھکا دینا، اور دوسرا ہے اعمال سے، ایکشن سے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اسلم. تو کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے. تو پھر ہمارے سجدوں کا ٹیسٹ کہاں پر ہے؟ ہمارے اعمال میں، ہماری فرما برداری میں، ہمارے سنتوں میں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تو کیا ہو گیا اگر یہ کر لیا، تو کیا ہو گیا اگر وہ کر لیا، تو پھر وہ ایروگنس تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی گیا اندر، رائٹ؟ تو نیت پلس نیک اعمال، نیت بھی ضروری ہے، نیک اعمال بھی ضروری ہے. اسی لیے پھر کیا فرمایا کہ یہ سجدے ہمیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ ہم نے پڑھے تھے وسجد وقترب. کیا پڑھے تھے؟ اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یس. prostrate اینڈ draw near to اللہ. اسکرین پر ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے صرف سر نہیں جھکانا ہے، بلکہ اپنے آپ کو جھکا کر قدہن کرنا ہے. قدہن فملاقی، محنت کرنی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے لیے آسانی پیدا کر دینی ہے انشاءاللہ. پھر سجدے کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر قرآن پاک میں سجدے کی آیت آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. سجدہ کرنا ہے. اچھا، کیا یہ سجدہ فرض ہے؟ تو لکھ لیجئے کہ یہ سجدہ فرض تو نہیں ہے، بٹ سنت عمل میں ہائیسٹ لیول پر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر جھک جاتے تھے. جب وہ جھک گئے تو پھر ہم کو بھی جھکنا ہی ہے. لیکن اگر بائی چانس نہیں کرے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کر لیں گے تو یہ ہوگا وسجد وقترب. اچھا، پھر دوسری یہ بات کہ یہاں اللہ نے جو شکایت کر دی کہ وہ قرآن سنتے اور سجدہ نہیں کرتے، تو ایسا نہ ہو کہ میں یہ سجدہ نہ کروں تو پھر یہ شکایت اللہ میرے بارے میں کر دے کہ اس نے قرآن سنی اور سجدہ نہیں کی. اور اس سجدہ تلاوت اسے کہتے ہیں. سجدہ تلاوت کے لیے آپ کا جہاں بھی آپ بیٹھے ہو بس قبلہ رخ ہو جاؤ، اور آپ کو کتنے سجدے کرنے ہیں؟ صرف ایک سجدہ کرنا ہے. کتنا؟ صرف ایک سجدہ. اور اس میں کیا پڑھنا ہے؟ آپ نا اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، جو ہماری سجدے کی ساری کنڈیشنز ہے وہ پوری کرے، اور اس میں سبحان ربی الاعلی 3 ٹائمز پڑھ لے. اس کے بعد اور بھی دعائیں جو ہم نے سجدے کی پڑھی ہے وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. نہ بھی پڑھے کوئی بات نہیں. یہ دیکھیے یہاں پر کریکٹ اوپینین ہم کو ملتا ہے کہ prostration of recitation is not واجب، not compulsory, but a stressed سننا، بہت امپورٹنٹ سننا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. So if you pass by a verse containing prostration، یعنی اگر آپ نے سجدے کی آیت پڑھی یا سنی تو سجدہ کر لو. جہاں بھی آپ ہو، جب بھی آپ ہو، صبح شام نماز کا وقت نہ بھی ہو، تبھی بھی تکبیر کہو اللہ اکبر اور جھک جاؤ. الحمدللہ. پھر اس میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سجدے کی دعائیں ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی پڑھ لیے تھے، پھر سے ایک بار دیکھ لیں گے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشقہ سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. یاد رہے، آپ پڑھ لیجئے، ورنہ سبحان ربی الاعلی
3 times is enough. سجدے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. What is the beauty of the سجود؟ کہ آپ کا سر Closest, زمین پر ہے. Yes. closest to Allah. آپ یہاں پر دھیمی سی آواز میں سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کو پکارتے ہو تو آپ کی آواز کہاں پہنچ جاتی ہے؟ جنت میں. آسمانوں میں، اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو جاتے ہیں جیسے ہم سجدے میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بارے میں ایک اور ہم کو ملتا ہے نا سجدے کے بارے میں، سیرت میں واقعہ کہ ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اتنی خدمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ان کو کیسے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بڑے پیار سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں جو تم میری اتنی خدمت کرتے ہو. تو انہوں نے بھی کیا موقع کا فائدہ اٹھایا اور بولے، آئی تھنک عقبہ بن عامر تھے رضی اللہ عنہ، بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کیا بڑی بات مانگ لی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہے نہیں جنت. کیا جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی ہے. تو ہاؤ کین ہی پرومس؟ تو انہوں نے کیا کہہ دیا ان سے، یاد ہے کسی کو کیا فرما دیا؟ سجدے کی سجدے کثرت زیادہ کیا کرو. ہوں تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو اور تم نے مجھ سے مانگا ہے تو تم میری مدد کرو بہت زیادہ اللہ کے سامنے سجدے کر کے. جتنے اللہ کے سامنے سجدے کرو گے اتنے درجات بلند ہوگے. سبحان اللہ. So this is something I love about one of the incidents of the سیرت. الحمدللہ. چلے تو کلاس ہو جائے گی ویسی جلدی سے. آپ لوگ بھی ایک سجدہ کر لیجئے گا انشاءاللہ، میں بھی کر لوں گی. آیت 22. بل الذین کفروا، بلکہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو نہیں مانے. کفر کا مطلب اپوزٹ آف ایمان، جو ایمان نہیں لائے. یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں. کس چیز کو جھٹلایا انہوں نے؟ اللہ کو بھی جھٹلایا، قرآن کو. اللہ کے رسول کو بھی جھٹلایا، اور قرآن کو بھی جھٹلا دیا. سب کچھ. جھٹلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے زبان سے جھٹلانا، برابر. تو وہ تو کھلم کھلا بولتے تھے مکہ والے کہ ہم نہیں مانتے، تو ان کا جھٹلانا ان کے زبان سے ہی ظاہر ہو جاتا تھا. ہم مومنوں میں سے بھی کچھ کافر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ہمارا جھٹلانا کیسا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، زبان سے یا عمل سے؟ عمل سے. عمل سے. تو کفر پھر دو طرح کا ہے، ایک زبان سے جھٹلانا، ایک عمل سے جھٹلانا. اللہ کرے کہ نہ ہم زبان سے جھٹلانے والے ہو اور نہ عمل سے. تو ہمیں اپنے اعمال بہت چیک کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. اچھا، اور وہ مومن جو عمل سے جھٹلاتے ہیں پھر وہ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ منافق. ہے نا. دیکھیے اب آپ لوگ کو تو سب کلیئرلی سمجھ آتا ہے الحمدللہ. 23. واللہ اعلم، اور اللہ اعلم، خوب جانتا ہے، بما یوعون، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. وہ کیا کام کر رہے، کیا عمل کر رہے، اللہ خوب اچھے سے جانتا ہے. اسی لیے میں کہنے کے لیے تو مومن ہوں، لیکن اگر میرے اندر منافقت ہے، اگر میں جھٹلاتی ہوں اپنے اعمال سے، اگر میرے اندر دکھاوا، ریاکاری، تکبر، شو آف، یہ ساری منافقتیں چھپی ہوئی ہے،
تو میں باہر تو نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ منافق تو بہت سمارٹ ہوتا ہے نا، وہ باہر نہیں دکھاتا، اندر کے اندر اس کی نیت خراب اور خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ کون جانتا ہے؟ اعلم بما یوعون، خوب جانتا ہے کہ وہ کیا جمع کر رہے ہیں. بتاؤ مجھے پھر وہ کیا جمع کر رہے، نیکی یا بدی؟ بدی، جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ؟ جہنم کا، جہنم کا راستہ. اللہ کو راضی کر رہے کہ اللہ کو ناراض کر رہے؟ ناراض کر، ناراض کر دو. تو یہ سب کچھ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے. تو ہم کسی کو بھی ظاہر سے نہ پہچان سکتے ہیں اور نہ ہم کسی پر الزام لگا سکتے. دیکھیں ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے، ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں، بٹ ہم کو نہیں معلوم. سمجھو کسی نے کوئی گناہ بھی کیا، ہم اس کے گناہ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ اس نے کب جا کر توبہ کر لی، وہ ہمارے سامنے اس نے توبہ نہیں کی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، ہم کو نہیں معلوم. کسی کو ہم دیکھ کے کہتے کہ ارے اس نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ نماز پڑھ کے آئی ہوگی یا اس کو نہیں پڑھنے کی ہوگی، اس کے پیریڈس چل رہے ہوں گے. تو ججمنٹل ہم نہ ہو، وہ سارا علم تو اللہ رکھتا ہے. اب پنشمنٹ کی باری. 24. فبشرہم، پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے ان کو. ویسے تو بشارت ورڈ خوشخبری کے لیے آتا ہے، بٹ یہاں پر سارکیزم ہے. سارکیسٹکلی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں کو پھر خوشخبری دے دو. کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری، یعنی ایز اے ریزلٹ. کیا 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 انہوں نے؟ آیت 20 سے ہم نے دیکھا، آیت 20 میں وہ ایمان نہیں لائے، 21 میں قرآن سن کر سجدہ نہیں کیا، 22 میں جھٹلایا، کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ان لوگوں کے لیے آپ پروکلیم کر دیجیے. اب دیکھیں یہاں پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کسی کے لیے بتایا کہ تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے، تمہارے لیے عذاب علیم ہے؟ کسی کو نام لے کے بتایا نہیں. یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے جو یہ سب کچھ کرے اس کے لیے دردناک عذاب کہاں ہوگا؟ جہنم میں. جہنم میں. اللہ اکبر. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، ہم سب کے لیے. الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ. کون لوگ؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک صالح. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، غیر بغیر، ممنون ختم ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ منقطع ہونے والا اجر، کنٹینیوس نعمتیں، کنٹینیوس ریوارڈز. یہ کہاں ہے؟ جنت میں. ہاں، تو غیر ممنون کے نیچے جنت لکھ لیں گے، عذاب علیم کے نیچے جہنم لکھ لیں گے. اب کس کے لیے جنت ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کیا کرے، ایمان بھی لائے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرے نیک. تو ان کا اجر، ان کا سکون، ان کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی. اب یہ ہے پرماننٹ لائف. تو شروع میں جو ہم نے آیت کون سی پڑھے تھے قادحن والی، آئی تھنک آیت 8 ہے نہیں آیت 6، کہ ہر انسان کو محنت کرنی ہے. یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ.
تب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ محنت کس چیز کے لیے کرنی ہے. ایک مومن کا مقصد کیا ہے زندگی کا، اس کا ڈیسٹینیشن کیا چاہتے ہم لوگ کہ کہاں پہنچے؟ جنت الفردوس میں. جنت الفردوس میں. تو پھر اس کے لیے محنت کرنی ہے. دنیا کے لیے محنت کرو گے تو دنیا تو ٹیمپرری ہے، لیکن کبھی نہ ختم ہونے والی جنت چاہیے تو وہ تمہیں بہت محنت اور رب کو راضی کرنا، بس یہی دو کام ہمیں اپنی زندگی میں کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائے، اس کی رضا ہمیں نصیب ہو اور اس کی جنت نصیب ہو. اس کے لیے ہم اس دن سورہ فجر میں پڑھے تھے کہ وہ لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب پر پورا پورا ٹرسٹ. اور ٹرسٹ کیسا؟ نمبر 1 کہ اللہ نے میرے لیے جو کچھ میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ بہترین ہے. تو یہ جو اپنی تقدیر پر 100% یقین رکھنے والے لوگ، پھر وہ کیا نہیں ہوتے پتہ ہے؟ وہ اچھلتے نہیں، وہ ریاکٹ کم کرتے ہیں. اچھلتے بھی نہیں، ریاکٹ بھی کم کرتے ہیں، اور جس بھی حال میں اللہ نے ان کو رکھا ہے اس میں وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے. اللہ سے راضی ہوتے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی حال میں اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، لیکن محنت کرتے جاتے ہیں. دنیا کی بھی محنت کرتے ہیں، آخرت کی بھی محنت کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ کے بھی حق ادا کرتے ہیں، بندوں کے بھی حق ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. پھر یہ کون سی نفس بن گئی؟ نفس مطمئن. المطمئنہ. پھر وہ موت کے وقت فرشتے اسے پکاریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، پھر تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. میرے بندے وہ جو میری بات مانے، وہ سجدے میں جھک جائے، وہ نافرمانی نہ کرے، وہ شرک نہ کرے، وہ اللہ سے شکایت نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ میرے بندے. فادخلی جنتی، پھر میری جنت میں داخل ہو جا، میری وہ جنت جو خاص میرے ان بندوں کے لیے بنائی گئی جو فرما بردار. تو اللہ جب راضی ہو جائے جس سے تو وہ اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے. تب اللہ مجھ سے راضی کب ہوگا؟ جب میں اللہ سے راضی ہو جاؤں. جو ہم لوگ روز پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں میرے رب کہ تو میرا رب ہے. اے اللہ میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Who will tell me؟ میں راضی ہوں اللہ کہ تو میرا رب ہے. رضیت باللہ ربا، اس کا میننگ بتاؤ. روز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ سورہ. روز پڑھتے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ باجی تم اللہ کی ہر کہی ہوئی بات کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کے جتنے فرشتوں کو جو ہے سب چیز کو مانتے ہیں باجی، تبھی ہم راضی ہے. ورنہ اگر کسی چیز کے لیے دل میں ڈاؤٹ ہے دین اٹ از ناٹ ٹرو کہ ہم مانتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی تیری ایمان کی ڈیفینیشن. تقدیر کو بھی مانتے ہیں جو تو نے دیا ہے، ان ہر چیز سے ہم راضی ہیں. برابر. تو پھر یہ ایک بات ہم زبان سے تو کہتے، ابھی جو آیا تھا نا کہ زبان سے صرف
سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دینا، اور ایک ہے عمل سے جھک جانا۔ تو اللہ سے راضی میں ہوں کہ وہ میرا رب ہے، تو میرا رب جو ہے نا، اس نے وہ صرف مجھے یا ہم تمام، صرف انسان ہی نہیں، ساری کائنات، عالمین کا رب ہے نا وہ، تو تمام عالمین کے لیے اس نے جو بھی فیصلے کیے، جو بھی اس کا ڈسٹریبیوشن ہے، کیونکہ دیکھو جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو آپ کی شکل ہے وہ میری نہیں، جو میری شکل ہے وہ آپ کی نہیں، جو آپ کا گھر ہے وہ میرا نہیں، آپ کی جو جیسی اولاد ہے وہ ویسی میری نہیں، آپ کی جیسی تقدیر ہے وہ ایسی میری نہیں۔ تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تو راضی ہے نا، تو راضی ہو کے یہ میری تقدیر بنایا، اب میں بھی راضی ہوں کہ تو نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ تقدیر کا ہو، چاہے وہ عبادت کے طریقے ہو، چاہے وہ زندگی موت کے فیصلے ہو، چاہے وہ کسی مصیبت کسی آزمائش کے فیصلے ہو، ہر فیصلے پہ آئی ایم اوکے وتھ اٹ اللہ، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایسا کیوں، ویسا کیوں، میرے ہی ساتھ کیوں، میں ہی ملی تھی، میں تو اب تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو اب نمازیں بھی پڑھتی ہوں۔ اگر ہم زبان سے بھی نہ بولے اور دل میں بھی یہ خیال آئے، تو پھر کہاں ہے ہم اللہ سے راضی؟ تو اللہ سے راضی جب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تب اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ پھر سیکنڈ کیا پڑھتے ہم؟ رضیت باللہ ربا، اس کے بعد وبالاسلامی دینا، یہ میرا دین اسلام کی جو شریعت ہے، اور یہ کہاں ہے دین اسلام کی شریعت؟ یہ قرآن، بسم اللہ سے شروع ہو گیا اور والناس پہ ختم ہوا، یہ ہے میری شریعت۔ تو اللہ میں یہ دین اسلام کی شریعت قرآن کے ہر لفظ سے راضی، مجھے اس میں کوئی شکایت نہیں ہے۔ دیٹ مینس I am ready to abide by every do's and don'ts in the Quran۔ اور لاسٹ کیا ہے؟ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا محمد صلی اللہ رسول علیہ اللہ۔ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہے، میرے رسول ہے، میرے لیڈر ہے، میرے رول ماڈل ہے، اس سے میں راضی ہوں۔ تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، پھر مجھے ان کی ہر سنت کو فالو کرنا ہے، ہر طریقے کو فالو کرنا ہے، میری کوئی من مرضی میں نہ چلاؤ۔ یہ مجھے اپنے عمل سے پروف کرنا ہے، تینوں باتیں۔ جب یہ تینوں باتیں میں اپنے عمل سے پروف کر دوں، تب اللہ مجھ سے راضی ہوگا نا۔ صرف روز 3 ٹائم صبح میں پڑھ لیے، 3 ٹائم شام میں پڑھ لیے، اور بیچ میں شکایتوں کا ٹوکرا، تو اللہ بولے گا یہ کیسی بندی ہے میری، ابھی صبح میں بولی تھی اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور پھر دوپہر ہوئی نہیں کہ اس کی شکایتیں شروع ہو گئی، پھر شام میں واپس بولتی اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، پھر رات ہوئی نہیں کہ شکایتیں شروع ہو گئی۔ No ifs and buts۔ No ifs and no buts, no complaints, no why me, how, what, where, nothing۔ اللہ کے سامنے کوئی سوال نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ تو یہ ہو گیا کیا؟ میرا اپنے رب کے آگے سجدے میں جھک جانا۔ کیا ہم کو کوئی فورس کرتا ہے سجدے میں جھکنے کے لیے؟ کوئی میری گردن پکڑ کے جھکاتا ہے؟ نو۔ وہ تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ خوشی خوشی، جو سجدہ کرتا ہے خوشی خوشی کرتا ہے، والنٹریلی کرتا ہے، تو وہ فزیکل ہے نا صرف۔ اب یہ کر کے ہم کو بتانا ہے، اب یہ ہمارا ٹاسک ہے جو ہم نے آیت 6 میں پڑھے، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے محنت کرو، اس کو راضی کرنے کے لیے محنت کرو، تب میرا رب جانے کہ میں نے جھکا دیا اپنا سر۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت
چاہے میں کھڑی ہوں، بیٹھی ہوں، سوئی ہوں، لیٹی ہوں، چاہے میں کھانا بنا رہی ہوں، میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جنت والوں پر احسان اور انعام ہوں گے۔ کب؟ جب ہر وقت میں اس کی فرما بردار بن جاؤں۔ تو جنت تو ہم کو چاہیے، تو ایوری سیکنڈ آئی ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ آف اللہ۔ تو پھر جنت والوں پہ یہ احسان اور انعام ہوں گے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ان کو ملے گی۔ اور اللہ کا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے جنت۔ کیا جنت ہم اپنے اعمال سے کما سکتے ہیں؟ کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو مجھ پر احسان کرنا ہوگا، ہے نا؟ وہ جنت مل گئی تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا مجھ پر احسان اور اللہ کا مجھ پر فضل۔ فضل مینس واٹ؟ ایکسٹرا باؤنٹی، بونس۔ اور یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوگا۔ اب بتاؤ، کوئی مجھ پر کیوں کرے احسان، کیوں کرے مجھ پر فضل، کیوں کرے مجھ پر کرم؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ وہ مجھ سے اتنا راضی ہو جائے کہ مجھے اپنی جنت ہی دے دے؟ ہم؟ وہ ہمارا جو رب ہے، ہمارا مالک ہے، اس کا احسان اپنی تمام مخلوق پر ہے۔ اس کی پاک ذات تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ وہ رب العالمین وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لیکن اگر انسان ہی اللہ کو اتنا ناراض کر دے کہ اس کا غضب اس پر حاوی ہو جائے، اللہ کے رسول کو جھٹلائے، اللہ کی کتاب کو نہ مانے، تو اللہ کا غضب تو بھڑکے گا۔ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو فالو کرے تو اللہ کا غضب تو بھڑکے گا۔ تو پھر بہت کانشیس رہ کر ہر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے جو جنتی ہوں گے، اب ان کو جنت میں جانے کے بعد نہ کوئی کام کرنا ہے، نہ کوئی محنت کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خوب محنت کر کے آئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر اگر جنت میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو پھر اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے، نہ ایکشن سے، نہ سجدے سے، نہ زبان سے۔ اللہ کا ذکر جنتی کیسے کریں گے؟ بتاؤ، نہ سجدے سے، نہ نماز سے، نہ زبان سے، تو کیسی ہوگی جنت میں؟ کیسا ہوگا اللہ کا ذکر؟ کیسے کریں گے جنتی اللہ کا ذکر؟ وہی مانتی باجی ہمارے سانس لینے اور چھوڑنے پر ذکر ایگزیکٹلی، بیان بہت کریں گے۔ اچھے، یس وہی مانتی، یو آر رائٹ۔ تو سن لیجیے، ہاؤ بیوٹیفل از دس کہ جنتی جب سانس لیتے ہیں نا، when they breathe in the جنہ، تو بغیر کسی ایفرٹ ڈالے ہر سانس کے ساتھ وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے ہر سانس کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہوگا کہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر دے، ہمارے والدین کو بھی اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی۔ اللہ کی ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی جنت میں جگہ دے دے، آمین۔ اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے اس پر ہمیں خوب فوکس کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے،
فی الحال ہم لوگ کون سے مہینے میں ہیں؟ شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ کیا کرتے تھے آپ شعبان کے مہینے میں؟ روزے رکھتے تھے. ہم روزے. یس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ تیاری. کس چیز کی تیاری؟ رمضان کی باجی. رمضان کی. رمضان کی تیاری. تو ہماری بھی رمضان کی تیاری ہوتی ہے. ہم لوگ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں پتہ ہے نا؟ کون ہم سے لوگ کھانے اپنے گھروں کو بنانے. ہاں ہمارے گھروں کو صاف کرتے ہیں. نیو بیڈ شیٹس، نیو کرٹنز خرید لیے اور ڈریسز خرید لیے. اور کھانے کون سے بنانے ہیں، افطاری کیسی کرنی ہے، باقی تیاریاں ہماری. کوئی اپنے گھر کو پینٹ کرا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ری ڈیکوریشن ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ صرف رمضان کی تیاری ہم ہی نہیں کرتے. رمضان کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھ کر کیا کرتے تھے. اور یہ روزے رمضان کی تیاری میں. سبحان اللہ. اگر ہم لوگ کے بھی کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، ہم لیڈیز کے لاسٹ ایئر کے بیکاز آف دا پیریڈز، تو ابھی بھی شعبان کا مہینہ باقی ہے. ہم لوگ اپنے روزے پورے کر لے انشاءاللہ بیفور رمضان بگنس. پھر رمضان کی تیاری میں تلاوت قرآن، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ ابھی سے تلاوت قرآن میں لگ جائے. تو ہم قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کر دے. خوب استغفار اور توبہ کرنا شروع کر دے. کیوں استغفار اور توبہ؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور کیا نہ کروائے، تزکیہ. اپنی مغفرت نہ کروا لے اللہ سے. اس شخص کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو کیوں نہ ہم خوب توبہ استغفار کی بھی تیاری کر لے اور قرآن کی تلاوت. پھر صدقہ بھی ابھی سے دینا شروع کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بڑھ کر صدقہ کیا کرتے تھے انشاءاللہ. رمضان کی تیاری صرف دنیا میں ہی نہیں، آسمانوں میں بھی ہوتی ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتے ہی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یہ تیاری وہاں پر بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہلچل. تو جتنی ہلچل یہاں اتنی ہلچل اس سے بھی بڑھ کر وہاں. اور اس مہینے میں ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت طلب کرنے کے لیے کوشش کرے. اور فرض کے علاوہ نفل عبادت پر بھی فوکس کرے. اپنی زبان سے کوئی غلط کام، کوئی جھوٹ، کوئی جھگڑا، کیونکہ اگر آپ روزے میں ہو اور اگر آپ سے کوئی آ کر جھگڑا کرے تو کیا کہتی ہے حدیث؟ کیا جھگڑا کرے؟ چھوڑ دو. نہیں، ان کو میرا اگر کہنا آپ ہے روزے میں ہو. کہ میں ہاں، روزے میں ہوں. ان کو کہنا ہے کہ ایگزیکٹلی میں روزے میں ہوں. ایگزیکٹلی. آپ روزے میں ہو، کوئی آپ سے آ کر جھگڑا کرے تو آپ بس اسے اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. تو پھر اب ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک کہ تم کس چیز کا روزہ نہ رکھو؟ اپنی زبان اور اپنے اعضا کا بھی روزہ نہ ہو، ساتھ میں آرگنس بھی ساتھ میں روزے میں شامل نہ ہو. اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت
نہیں ہے. اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں کچھ آڈیوز سنڈے کی کلاس میں. اچھا، I'll share that after this. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا